الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عجیب مشکل کا شکار ہے۔ بعض لوگ تو اس کو عذاب سے تعبیر دے رہے ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کو عذاب کی بجائے ابتلا کا لفظ دینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں ساری انسانیت مبتلا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسرا اس کی روح ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے، جیسا کہ یہ آج کل وائرس چل رہا ہے، تو یہ ہمارے جسم کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی انتہا زیادہ سے زیادہ موت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس سے انسان کو اللہ نے بنایا وہ انسان کی روح ہے، اور روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماری جو ہے اس کی انتہا موت نہیں ہوتی، بلکہ روح کی بیماری کی انتہا وہ دوزخ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اب آج کل جو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کی تو ویکسین بھی انشاءاللہ ایجاد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک اور وائرس ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ بھی انہی دنوں میں پیدا ہوا اور انہی دنوں میں پھیلنا شروع ہوا، اور اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ شاید کرونا وائرس سے اتنا نقصان نہ ہو جتنا نقصان اس وائرس سے ہوگا جو اب اندر ہی اندر پھیلنا شروع ہوا ہے۔ آپ پریشان ہوں گے وہ وائرس کون سا ہے؟ دیکھیے، یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے پوری دنیا اس وقت متاثر ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں۔ مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، کافر بھی اس کا شکار ہوئے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں چاہے وہ اسلامی ممالک سعودیہ وغیرہ کے مسلمان ہیں یا دوسرے ملکوں میں، وہ سب متاثر ہوئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر دیوبندی بھی اس کا شکار ہے، بریلوی بھی اس کا شکار ہے، اہل حدیث بھی اس کا شکار ہیں، اہل تشیع بھی اس کا شکار ہیں۔ تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو۔ اسی طرح سرکاری ملازمین وہ بھی اس کا شکار ہوئے، بہت سے تاجر بھی اس کا شکار ہیں، مزدور بھی اس کا شکار ہیں، برے لوگ بھی اس کا شکار ہوئے، اور بہت سے نیک لوگ بھی اس کا شکار ہوئے۔ تو یہ ایک ایسی ابتلا ہے جو من حیث الانسان سب پر تقریباً آئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر، نیک ہوں یا برے ہوں۔ اب جب ہم اس حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اندر ایک وائرس پیدا ہوا اسی کرونا کے ساتھ ساتھ، اور وہ اتنا خطرناک وائرس ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تمہیں چاہیے تم پہلے اس کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خبر غلط ہو اور تم اس کو صحیح سمجھ کر آگے پہنچاؤ یا کوئی عمل کرنا شروع کر دو، اور بعد میں جب تمہیں پتہ چلے کہ وہ تو ایسا نہیں تھا جیسا میں نے آگے کہہ دیا یا میں نے اس پر کوئی قدم اٹھا لیا، تو پھر جو تمہیں بعد میں شرمندگی ہوگی، اس سے بہتر ہے پہلے تم اس کی تحقیق کر لو۔ اب جو خطرناک وائرس اس کرونا کی وجہ سے پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ اسلام کی تبلیغ پوری دنیا کے اندر جس جماعت کو اللہ نے اس کے لیے قبول فرمایا، وہ ساری دنیا جانتی ہے، تبلیغی جماعت جو پوری دنیا کے اندر ریگستانوں میں، پہاڑوں میں گرمی ہے، سردی ہے، اور برفانی پہاڑ ہیں، جہاں بھی ہیں، غریب ممالک، امیر ممالک، ہر جگہ یہ جماعتیں الحمدللہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اور قربانیاں کرتے ہوئے اللہ کے مبارک دین کی سربلندی کے لیے پوری دنیا میں اسلام کا جو گلشن ہے اس کو آباد کرنے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر پاکستان میں اس کا ماحول بہت برا بن گیا ہے، اور اتنا برا بن گیا ہے کہ اب ایسی فضا بنا دی گئی کہ یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں کرونا وائرس پھیل ہی تبلیغی جماعت کی وجہ سے رہا ہے، اور شاید انہوں نے ہی وہ وائرس پاکستان میں امپورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری پاکستان کے اندر اب پھیلنا شروع ہوا۔
یہ وہ وائرس ہے جس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے کہنا شروع کر دے۔ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت بتائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا کہ مجھے دوزخ کے عذابات دکھائے گئے تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے جو جبڑے تھے ان کو چیرا جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ حضور یہ وہ آدمی ہے کہ انہو کذاب یحدث بالکذب، کہ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹی بات آگے پھیلاتا تھا، فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، اور وہ جھوٹ اس سے لے کر آگے پوری دنیا میں پھیلایا جاتا تھا۔ اور یہی آج کل ہو رہا ہے۔ فیس بک دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھ لیں، اس کے اوپر ایک جھوٹی پوسٹ بنائی جاتی ہے کہ جی فلاں تبلیغی جماعت اسلام آباد میں چل رہی تھی، اس میں 10 آدمی تھے، ان کو کرونا وائرس پازیٹیو آ گیا ہے اور ان کو پکڑ لیا ہے، ان کو بند کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ کوئی ایسی جماعت نہیں جس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو اور اس طرح ان کو پکڑا گیا ہو۔ ہاں ٹیسٹ ضرور ہوتے ہیں جماعتوں کے، چونکہ وہ بھی انسان ہیں، میں نے عرض کیا، تو ٹھیک ہے اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو لازمی بات ہے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ لیکن اب فضا کیا بنائی جا رہی تھی کہ جی تبلیغ والے ان کے اندر وائرس بہت زیادہ ہے، اب جہاں جہاں جماعتیں ہیں ان کو پکڑ لیا جائے، مسجد سے نکال دیا جائے، ان کو کام نہیں کرنے دیا جائے، اور ایسی فضا بن گئی کہ تبلیغ ایک جرم بن گیا، اور تبلیغ والا ایک ایسا مجرم لوگوں کی نگاہوں میں بنتا چلا گیا کہ ہر آدمی اس انسان کو نہیں دیکھ رہے، اس بیچارے نے کتنی قربانی کی، اللہ کے لیے کتنا کچھ چھوڑا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو حوصلہ دیا جائے اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے، ان بیچاروں کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، اس وقت ہم امت مسلمہ جس پریشانی کا شکار ہیں، یہ حالات اس بات کا تحمل نہیں کر سکتے کہ ہم اس وقت اپنی مسلکی تعصب کو جو ہے وہ ہوا دینا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت کو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کبھی بھی کسی مسلک کی دعوت نہیں دیتے، یہ خالصتاً اللہ کے اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے تقریباً تمام مسالک کو چاہیے وہ مل کر اس جماعت کا دفاع کریں، اور مل کر اس جماعت کے اوپر اٹھنے والے یہ غلط اعتراضات جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ کیسے ختم ہوں گے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات تو لوگ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اتنا ہی معاملہ تھا تو یہ تبلیغ والے گھر سے نکلے کیوں، اور یہ کیوں جماعت میں گئے، جب ان کو پتہ ہے وائرس پھیلا ہوا ہے تو یہ لوگ کیوں جماعتوں میں جا رہے تھے۔ یہ بات اصل میں وہ لوگ کہتے ہیں جو تبلیغی مزاج سے واقف نہیں ہیں، مطلب یوں سمجھ لیں کہ ان کا تبلیغ میں وقت نہیں لگا۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں تبلیغی جماعت میں لوگ سال کے لیے بھی جاتے ہیں، 7 مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں، سالانہ 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، چلہ بھی لگاتے ہیں، سہ روزہ عشرہ بھی لگاتے ہیں۔ اب کرونا وائرس جب چائنا میں بھی ابھی شروع ہوا تھا، جماعتیں تو اس وقت سے نکلی ہوئی تھیں اور وہ اللہ کے راستے میں کام کر رہی تھی۔ جو لوگ سال کے لیے نکلے ہیں، 7 ماہ کے لیے نکلے ہیں، 4 ماہ کے لیے نکلے ہیں، ہمارے ملک میں تو ابھی آئے ہوئے اس کو 1 مہینہ ہوا ہے، اور جماعتیں تو 4 ماہ، 6 ماہ، سال پہلے سے نکلی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہی تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب ہمارے ملک میں PSL کے میچ بھی ہو رہے تھے، کرونا بھی ہے اور میچ بھی ہو رہا ہے، پورا کراؤڈ اس کے اندر موجود تھا، تو اس وقت جماعتیں بھی کام کر رہی تھیں۔ پھر حکومت نے پابندی لگائی، میچ بھی بند ہو گئے، سینما بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، تو پھر ہمارے حضرات نے جب یہ ساری نوعیت دیکھی تو انہوں نے، اس وقت میں خود جماعت میں ہی تھا پچھلے دنوں میں جب یہ ساری نوعیت تھی، تو حضرات کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ جو جماعت جس علاقے میں ہے وہ وہیں رہے، اپنے آگے رائیونڈ وغیرہ وہ نہیں آئیں، اور اپنے مقامی جہاں وہ کام کر رہی ہیں ان لوگوں کے مشورے سے کام کریں۔ اب جب تک حکومت کی طرف سے اجازت تھی جماعتیں کام کرتی رہیں، اور مسجدوں میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، اعمال کرتے تھے، لوگوں سے زیادہ ملتے نہیں تھے۔ پھر یہ ہوا کہ حکومت کی طرف سے یہ آ گیا کہ بس اب بالکل سب چلے جائیں، اب کوئی جماعت مسجد میں نہیں ٹھہرے۔ حضرات نے یہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اب سب جماعتیں واپس آ جائیں، ہماری جماعت بھی واپس آ گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ
ٹرینیں بند ہو گئیں، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی، اب کوئی آدمی کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی کہاں کا رہنے والا ہے۔ اب مثلا کوئٹہ کا آدمی ہے، اس کی تشکیل چترال میں، اب وہ چترال سے کوئٹہ کیسے جائے گا آپ سوچیں، ٹرینیں بھی بند ہیں، بسیں بھی بند ہیں۔ اب لا محالہ اس کو جانے کے لیے اپنی ذاتی سواری چاہیے، اور اکثر غریب لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس سواری تو ہوتی نہیں ہے اپنی، اور اتنا کرایہ بھی نہیں کہ وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی کروا کر واپس چلے جائیں۔ اس قسم کی جماعتیں مجبوراً ان علاقوں میں رکی ہوئی ہیں، اور وہ اسی مساجد میں ہیں جہاں وہ موجود ہیں، وہاں سے وہ باہر نہیں نکلتے، اپنے اندر رہ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے مسائل کو حل فرما دے۔ اور ان جماعتوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی بیمار نکل آئے تو اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں، اور اگر ٹھیک ہیں سب تو پھر وہ ماشاءاللہ وہاں پر رہ کر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ صحیح فضا اور صحیح ماحول جو ہمیں لوگوں کو دینا چاہیے۔ وہ کیا کہ دیکھو بھئی، تبلیغ والے بھی انسان ہیں، وہ بھی ایسے ہی بیمار ہوتے ہیں جیسے دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوا نا، دیکھیں ہمارے ملک میں ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کون کم بخت لے کر آئے ہیں اور کہاں سے لے کر آئے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب ان کم بختوں کے، ان لوگوں کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اگر ایسا ماحول بنایا جائے کہ تبلیغ والے بیچارے بے زبان ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ان پہ جو مرضی الزام لگاؤ یہ الٹا دعائیں دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی سوچا بھی چلو یہ اچھا ہے، ان کے اوپر ہی سارا ملبہ ڈال دیا جائے، اور انہی کے اوپر وہ ڈالنا شروع ہو گیا پورا میڈیا۔ تو یہی وہ بات ہے جو میں نے شروع میں حدیث عرض کی ہے کہ میڈیا جو بھی خبر دے، آپ کو چاہیے آپ اپنے علاقے کے جو مرکز کے بڑے بزرگ حضرات ہیں ان سے تحقیق کریں کہ جی ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساہیوال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی ایک دو کوئی جماعت تھی، ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، اور بالکل وہ اس حد تک کہ ان سے پوچھ گچھ ہوئی، ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے چلے گئے۔ لیکن میڈیا کا رپورٹ دے رہا ہے کہ جی ساہیوال میں اتنے کیس ہو گئے، تبلیغ والوں میں پازیٹیو نکل آئے، بہت پریشانی ہوئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو فضا غلط بنائی جا رہی ہے، اس کو ہمیں مل کر درست کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے کاموں میں تمہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ اچھا آپ خود دیکھیں اسلام یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ ورثہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اب بیچارے تبلیغ والے یہ کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہے اسلام کے، یہ تو پہرے دار ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو بے لوث ہو کر پہنچاتے ہیں۔ اب فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ، میڈیا پر، سوشل میڈیا ہو جو بھی ہے، اس پر بار بار ایک ہی بات گھوم رہی ہے، فلاں جگہ تبلیغ والوں میں کرونا نکل آیا، تبلیغی جماعت پہ پابندی، تبلیغی اجتماعات پہ پابندی لگاؤ، اور ایسا کرو ویسا کرو۔ دیکھیے اب یہ باتیں اگر تو مسلکی تعصب کی بنا پر کہی جا رہی ہیں تو میں نے عرض کر دیا ہے یہ وقت تو اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا ہے، رجوع کرنے کا ہے، اور آپس میں مل بیٹھ کر محبت سے معاملے کو سلجھانے کا ہے۔ اب تو ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر، انسان ہونے کے ناطے سب کو دیکھ کر ہمیں اب اس معاملے کو، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب اس کا نقصان ابھی تو نظر نہیں آئے گا، لیکن آنے والے وقت میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ سمجھے کیا ہوگا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی لالچ کے اور غرض کے دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر جاتی ہیں، اور الحمدللہ تمام ممالک میں جماعتیں آتی جاتی ہیں۔ اب اگر ایسی فضا بنا دی گئی کہ تبلیغ والوں میں بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ حکومتوں سے ٹکراؤ اختیار کرتے ہیں، یہ حکومت کی بات نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جن جن ممالک میں جماعتیں جا رہی ہیں وہ بھی سوچیں گے اس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو وہاں سے بیماریاں لے کر آتے ہیں، ہمارے ملک میں تو مسائل ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ اپنی صحت کی حفاظت کی غرض سے جماعتوں پر اگر خدا نخواستہ پابندیاں لگا دیں تو اب کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام جو پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا وہ رک جائے گا، اور رکا کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہم نے اس موقع پر یہ نہیں سوچا کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں مجھے تو اس وقت وہ قصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 18ویں سپارے میں اللہ نے بیان کیا، اور بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے یہ قصہ ہے، اس کو اللہ نے فرمایا کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ،
کہ تم تو اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے اسلام کی عمارت گرنے والی ہے اور اسلام کی بنیادوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ کوئی ایسی منظم اور کوئی اتنی میجورٹی والی جماعت پوری دنیا میں مسلمانوں کی نہیں ہے جو اسلام کا اتنے وسیع پیمانے پر اور اتنے منظم طریقے سے اور اتنے استقلال اور ہمت سے کام کر رہی ہو، اور اگر اس کا بھی کام رک گیا اور رک ہماری وجہ سے گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، ہمارا آخرت کا ہوگا اور دین کا تو ہوا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کر کے آگے فرمایا وَلَوْلَا اسْتَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ، کہ جب یہ بات ایمان والوں نے سنی تھی تو انہوں نے اپنے جی میں یہ کیوں نہیں کہا، اچھا گمان کیوں نہیں سوچا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے کھلا ہوا۔ اور یہی بات اس وقت ہمیں ہر ایک کو سمجھانی ہے۔ جب کوئی تبلیغ کے بارے میں کہے کہ دیکھو جی تبلیغ والے نے یوں کر دیا، ان کو یوں ہو گیا، تو آپ صاف کہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ بھائی تم وہاں تھے، تمہیں پتہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں میں نے تو سنا ہے۔ پھر اس کو وہی بات سناؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے کہنا شروع کر دے اور اس کی تحقیق بھی نہ کرے۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ درخواست ہے، یہ بہت نازک موقع ہے، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور خدا کے واسطے ایک بزرگ بڑی عجیب نصیحت انہوں نے فرمائی۔ میں نے ان سے کہا حضرت کوئی نصیحت فرما دے۔ کہنے لگے بیٹا اگر دین کی مدد نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، کم سے کم دین کی عمارت گرانے میں کسی کا ساتھ مت دے دینا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، کاش ہمیں اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ من وقر صاحب البدع فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جس آدمی نے کسی ایسے آدمی کی تعظیم کی جو دین میں نئی نئی باتیں گھڑنے والا تھا، تو اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کر دی ہے۔ کیوں؟ وہ تو عمارت کو گرا ہی رہا تھا، اس نے بھی اس کی تعظیم کر کر گویا اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ تو اس لیے ہم بھی اگر ان باتوں کو شیئر کریں گے، لوگوں کو بغیر تحقیق کے آگے بتائیں گے، تو گویا کہ میڈیا اور اسلام کے مخالف جو قوتیں ہیں وہ تو اسلام کی عمارت کو گرانے میں مصروف ہیں ہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے کہیں ہم بھی اسلام کی عمارت گرانے والوں میں شامل ہو گئے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ تبلیغ والے بیچارے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کو ستایا اس سے میری کھلی جنگ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس موقع پر ان باتوں سے ہم سے ناراض ہو کر حالات کو کہیں بگاڑ دیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ وائرس خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو ہمارے جسم کو برباد کرے گا، یہ وائرس تو ہماری روح، ہمارے دین، ہمارے اسلام کو بھی گرا کر رکھ دے گا۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں سنبھلنا چاہیے۔ اور وہ جو اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلی ہوئی ہیں وہ اب نہیں نکلی، وہ تو بہت پہلے سے نکلی ہوئی ہیں۔ وہ بیچارے گھر آنا چاہتے ہیں، چونکہ ٹرانسپورٹ بند ہے اس لیے وہ بیچارے کہیں آ جا نہیں سکتے، تو وہ انہی مساجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں پر وہ تھے اور وہاں پر وہ اپنے اعمال کر رہے ہیں۔ اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جہز غازیا فقد غزا، کہ جس آدمی نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانے والے کی تیاری کروائی، اس کی مدد کی، اگرچہ یہ خود نہیں گیا جہاد کرنے لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو جہاں کہیں تبلیغ والے ساتھی آپ کو مل رہے ہیں وہ بیچارے مساجد کے اندر قید ہیں اور باہر نہیں جا سکتے، تو ہمیں چاہیے ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کو حوصلہ دیں، اور اگر ان کی واپسی کی کوئی ترتیب بنا سکتے ہوں تو کر دیں۔ تو انشاءاللہ انہوں نے جتنے اعمال کیے، قربانی کی، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آنے والے وقت میں جو اسلام کی عمارت کو وہ بنا رہے تھے، اگرچہ ہم نہیں بنا سکے لیکن ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے دوسرا رویہ اختیار کیا جو کہ بے دین لوگوں نے اور لبرل قسم کے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے،
تو پھر ہم اسلام کی عمارت کو گرانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب دو جماعتیں اس وقت ہیں، ایک ہے اولئک حزب اللہ جو اللہ کا گروہ ہے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ایک ہے اولئک حزب الشیطان جو شیطان کا گروہ ہے، اور وہ اس موقع پر ایسی ہی باتوں کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری حکومت کی طرف سے کل سے بہت اچھے پازیٹیو بیانات آئے ہیں کہ بہت سے تبلیغ والوں پر پولیس نے تشدد کیا، لا علمی کی وجہ سے انہوں نے معذرت بھی کی ہے، کرنی بھی چاہیے کہ یہ حق نہیں پہنچتا کہ کوئی اس طرح سے کرے، لیکن میں اس لیے یہ بات آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم حکومت تو حکومت والوں نے کرنی ہے، لیکن جو عمومی ماحول بنتا ہے وہ عوام کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو قائل کریں، اس بات پر ان کو سمجھائیں کہ بلا وجہ ہم کسی سازش کا شکار نہ ہوں اور نہ اس سازش کا حصہ بنیں۔ اگر ہم دین کا کام خود نہیں کر سکتے یا اللہ کے راستے میں نہیں کسی عذر کی وجہ سے نکل سکتے تو کم سے کم جو نکلنے والے ہیں ان کے لیے ہم رکاوٹ نہ بنیں۔ تو انشاءاللہ اس موقع پر ہمارا یہ رویہ اللہ کو پسند آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی سنوار دیں گے اور ہماری دنیا آخرت کے بننے کا بھی یہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نکال دے۔